اولیاء اللہ وہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص قربت عطا فرماتا ہے۔ ان کے دل اللہ کی یاد سے لبریز، ان کی زبان سچ سے معمور، ان کی دعائیں قبولیت کے مقام پر ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک جو اللہ کے ولی ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بچپن ہی سے نیک فطرت تھے۔ ان کی والدہ نے بچپن میں ہی انہیں بغداد علم حاصل کرنے بھیج دیا اور جاتے وقت ایک بات نصیحت کی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ کہنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس وعدے کو دل میں بٹھا لیا۔ جب وہ بغداد کی طرف سفر پر روانہ ہوئے تو قافلے میں چند ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ وہ سب لوگوں سے مال لوٹ رہے تھے۔ ایک ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس آیا اور پوچھا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے سچائی سے جواب دیا، ہاں، میری ماں نے 40 دینار میرے کپڑوں کے اندر سلے ہوئے رکھے ہیں۔ ڈاکو ہنسنے لگا اور اسے سردار کے پاس لے گیا۔ جب سردار نے پوچھا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے پھر وہی سچ بتایا۔ سردار حیران ہو گیا، تم نے ہمیں سچ کیوں بتایا؟ تم بچ سکتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے جواب دیا، میری ماں نے وعدہ لیا تھا کہ سچ بولوں گا، میں اپنے رب سے کیسے خیانت کر سکتا تھا؟ یہ بات سن کر ڈاکوؤں کا سردار رو پڑا۔ اس نے کہا، ایک بچہ اپنے وعدے پر قائم ہے اور ہم اپنے رب سے دھوکہ کرتے ہیں۔ اسی وقت اس نے توبہ کر لی اور باقی ڈاکو بھی تائب ہو گئے۔ اس ایک سچے ولی کی زبان سے نکلے الفاظ نے کئی لوگوں کی زندگی بدل دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے اس واقعہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اولیاء اللہ کی سب سے بڑی پہچان اللہ پر مکمل یقین اور سچائی ہے۔ ان کے اقوال و افعال میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ گناہگاروں کو بھی ہدایت کی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ جو اللہ سے سچائی کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت کی عزت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا واقعہ، اسلامی تاریخ میں اولیاء اللہ کی زندگیاں روشنی کا مینار ہے۔ ان کے تقوی، عاجزی، اللہ سے تعلق اور دعاؤں میں جو اثر تھا وہ دنیا کے لیے ہدایت بن کر آیا۔ ان کی کرامتیں اللہ کے اذن سے ظہور پاتی تھی اور ان کا ہر عمل دلوں میں ایمان جگا دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ مال و دولت، فوج اور شان و شوکت سے مزین زندگی گزار رہے تھے، لیکن دل بے سکون تھا۔ ایک رات محل کی چھت پر سو رہے تھے کہ کسی نے آواز دی، ابراہیم، کیا تو اس دنیا کے لیے پیدا ہوا ہے یا آخرت کے لیے؟ یہ سن کر وہ چونک پڑے۔ آواز غیبی تھی مگر دل میں اتر گئی۔ اگلی صبح تخت و تاج چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ یہ واقعہ شام کے ایک گاؤں کا ہے جہاں مسلسل 21 دن سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ فصلیں جل رہی تھی، جانور پیاس سے مر رہے تھے، لوگ بے حد پریشان تھے۔ علماء، عوام اور بچے سب میدان میں نکل کر نماز استسقاء یعنی بارش کی دعا ادا کرتے، لیکن بارش نہ ہوتی۔ ایک دن ایک بزرگ نے کہا، یہاں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس کا دل اللہ سے جڑا ہو، وہی بارش کی دعا کرے تو اثر ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ اس وقت وہاں موجود تھے، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ وہی سابق بادشاہ ہے۔ وہ عاجزی سے کھڑے ہوئے، تنہائی میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے دنیا کو چھوڑا۔ آج تیرے بندے پیاسے ہیں، اگر مجھ گناہگار کی دعا قبول ہو جائے تو ان پر رحم فرما۔ ان کے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ بادل آسمان پر چھا گئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ کون ہے یہ شخص جس کی دعا سے قحط دور ہو گیا۔
جب لوگوں نے ان سے پوچھا اے درویش تم نے کیا دعا کی کہ اللہ نے فوراً بارش نازل فرما دی؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، بس اللہ کے در پر ہاتھ پھیلائے تھے، اصل کام اس کی رحمت کا ہے نہ کہ میرے الفاظ کا۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے قرب کو تلاش کرتے ہیں، ان کی دعائیں عاجزی اور توکل دنیا کے بادل بھی برسا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو خاص مقام دیتا ہے جو اپنی زندگی صرف اس کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔